سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ والے بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مصطفیٰ حضرت پیر حکیم صوفی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آخری نشست زیر صدارت صاحبزادہ ڈاکٹر تجمل حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکرے والی شریف دعوت دیتا ہوں محترم المقام عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ چورا شریف وہ آئیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ایک زوردار نعرے سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین قائم الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین المزین بكل زین المنزہ من كل عیب وشین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین الجود والعطاء ماہل الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وغوثنا ومغيثنا وغاثنا وغياثنا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام، آج کا یہ 30واں سالانہ عرس پاک پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج پیر صوفی عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے، اور دربار عالیہ حضرت پیر حکیم صوفی محمد شفیع علیہ رحمہ جامعہ مسجد اتحاد المسلمین اور زیر اہتمام ادارہ معارف الاسلام آج کی اس محفل پاک کی صدارت محترم مقام جناب صاحبزادہ پیر ڈاکٹر تجمل حسین صاحب نقشبندی قادری سجادہ نشین بکھڑے والی شریف، معزز علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، تھوڑی سی میں تاخیر سے حاضر ہونے کی معذرت چاہتا ہوں۔ ایک شادی کی تقریب تھی، میں نے کیسر بھائی سے عرض کیا تھا کہ میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ 10:30 بجے، لیکن میں اس سے بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو اپنی شروع کروں، جو میرے دوست احباب مجھے تھوڑا سا دور نظر آ رہے ہیں، یہ جو فاصلہ ہے یہ کم کر دیں، آگے جگہ ہے، صفحے ہیں آگے درمیان میں کہ خالی ہے جگہ ہے جگہ واقعی تو آجے، آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو اللہ کے ولیوں کی عرس ہوتے ہیں، اتار دیں، اولیاء کاملین کے جب عروس کی محفل ہوتی ہیں، ان محافل میں آپ ہوں یا میں ہوں، ہم تقریر کے لیے نہیں آتے بلکہ تقدیر کے لیے آتے ہیں۔ ایڈی ہولی سبحان اللہ نالو رہنے دیو۔ اور یہ ہمارا ڈاکٹر صاحب ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس کے عرس کی محفل میں موجود ہو تو ان کی ساری توجہات اپنے مریدوں کی طرف ہوتی ہیں، اور فیوز و برکات حاصل کرنے کا ایک سب سے اہم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوری روحانیت حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ میں نے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کا میرا پروگرام نہیں ہے، چھوٹی سی میں نے آیت تلاوت کی، اسی آیت کے تحت اپنے جس طرح میرا انداز ہے اسی انداز میں چند ایک ساتھی باتیں کروں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ آیت مقدسہ میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ مجھے پتہ ہے یہ عرس پاک کی محفل ہے، میں اس موضوع پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں کہ عرس کسے کہتے ہیں، عرس کہاں سے نکلا، اور اس کا معنی کیا ہے، نومت العروس کیا ہوتا ہے، عرس میں کیا کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں چونکہ، تو اس لیے میں نے کوئی ایسا موضوع رکھا کہ تاکہ
شاید عوام کے لیے کوئی نئی بات میں پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے، یعنی آپ کے لیے بھی موت ہے۔ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اور باقی لوگ جتنے بھی ہیں ان کے لیے بھی موت ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی موت اور ہماری موت کا ذکر کیا ہے۔ حضور کی موت کا ذکر اِنَّکَ مَیِّتٌ، ہماری موت کا ذکر وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ اللہ تعالیٰ موت کا ذکر فرما رہا ہے قرآن کی اس آیت میں، جس سے یہ بات سامنے ہوئی، واضح ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی موت کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کائنات کی ساری مخلوق، نبی، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ہر کوئی موت کے دائرے میں ہے۔ موت کے دائرے سے باہر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بولے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی ذات بابرکات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اس بات کو میں تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ چاہتا تو حضور کو موت کے دائرے سے باہر رکھتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ نے حضور کو بھی موت کے دائرے سے باہر نہیں رکھا، حضور کو بھی موت کے دائرے کے اندر رکھا۔ یعنی اللہ چاہتا تو حضور پر موت نہ آتی، ایسا اللہ کر سکتا تھا، لیکن ایسا کیا نہیں اللہ نے، حضور کو بھی موت کے دائرے کے اندر ہی رکھا۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں اور اختصار ملحوظ خاطر ہے۔ ایک حکمت عرض کرتا ہوں، اگر حضور علیہ السلام پر بھی موت نہ آتی تو یہ ممکن تھا، یہ خطرہ تھا کہ لوگ حضور کو خدا یا خدا کا شریک ٹھہرا دیتے، کہتے کہ خدا پر بھی موت نہیں اور مصطفیٰ پر بھی موت نہیں، تو حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا یا معاذ اللہ شریک بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے موت رکھ کے اپنی توحید کو اس انداز میں ثابت کیا کہ خدا وہ ہے جس پر موت نہیں آ سکتی اور مصطفیٰ وہ ہے جس پر موت آ سکتی ہے۔ اچھا بات سمجھ آ جائے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہاں سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا چلیں ابھی نہ کہیں گے، آپ کو کہنا پڑے گا۔ اچھا لیکن آگے چلیں، موت میں فرق ہوتا ہے، موت میں فرق ہوتا ہے۔ ہر کسی کی موت ایک جیسی، بولے سارے ایک جیسی، میں نے چند باتیں سمجھانی ہیں۔ ہر کسی کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے زندگی تو زندگی ہے، لیکن ہر کسی کی زندگی ایک جیسی، کسی کی زندگی نیکیوں والی، کسی کی زندگی برائیوں والی، کسی کی زندگی غربت والی اور کسی کی زندگی بڑی پیسوں والی۔ ایک وہ شخص جو زندگی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ بسر کر رہا ہے، ایک وہ زندگی جو عالی شان محل میں بسر کرتا ہے۔ تو کیا یہ زندگیاں ایک جیسی ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، لیکن نام زندگی ہے لیکن فرق ہے۔ اسی طرح موت کا نام تو موت ہی ہے، لیکن موت میں فرق ہوتا ہے۔ کافر کا مرنا اور ہوتا ہے،
منافق کی موت اور ہوتی ہے، گناہگار کی موت اور ہے، نیکوکار کی موت اور ہے، اور احمد مختار کی موت اور ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے لی ہے یہ بات؟ افلا یتدبرون القرآن، آؤ قرآن پہ غور کر لیتے ہیں۔ یہ بات میں نے کہاں سے لی؟ سنیں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، اسی آیت پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انکم میتون، حضور کی موت کا ذکر کیا، وانہم میتون، ہماری موت کا ذکر کیا۔ حضور کی موت کا ذکر علیحدہ کیا، ہماری موت کا ذکر علیحدہ کیا۔ لفظ میت 2 مرتبہ استعمال فرمایا۔ یہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں زبر زیر پیش بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو لفظ میت 2 مرتبہ کیوں ہے؟ اگر موت کا ہی بتانا تھا تو اللہ فرما دیتے انکا وانہم میتون، محبوب آپ نے اور باقی لوگوں نے مرنا ہے، یا باقی لوگوں کے لیے موت ہے اور آپ کے لیے موت ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، اللہ نے انکا میتون، حضور کی موت کا ذکر علیحدہ کیا، وانہم میتون، ہماری موت کا ذکر علیحدہ کیا۔ یہ جو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے نا، اللہ بتانا یہ چاہتا لوگوں، اپنے نبی کو اپنا جیسا نہ کہنا، تمہارا مرنا اور ہے اور میرے مصطفیٰ کا وصال اور ہے۔ ہماری موت کیا ہے؟ دائمی، اور اللہ کے نبی اور ولیوں کی موت کیا ہے؟ عارضی۔ ہماری موت کیا ہے؟ ہمیں موت پر اختیار کوئی نہیں، اور اللہ کے نبی اور ولی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو موت پر اللہ نے اختیار بھی دے دیا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کلیام شریف کے بزرگ، کسی نے کہا کہ وہ اللہ کا ولی تھا، منگل کے دن مر گیا، انہوں نے کہا چلو یار واپس، چلو جمعے کے دن مر جائیں گے۔ جنازہ جا رہا ہے تو کسی بڑھیا نے آواز دے کے کہا، لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کا ولی ہو کے تو مر منگل کے دن گیا، اور کہا چلو یار واپس چلو، اٹھ کے بیٹھے گے، امریدو چلو واپس لے چلو، اس کو بھی خوش کرنا ہے، چلو جمعے کے دن مر جائیں گے۔ تو ایک وہ ہے ہمیں موت پر اختیار نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ نے اختیار دیا۔ اگر ہمیں اختیار ہوتا تو ہر کوئی یہ چاہتا، گناہگار ہو نیکوکار ہو، چاہتا مجھے سجدے میں موت آ جائے، مجھے مکے میں موت آ جائے، مجھے مدینے میں موت آ جائے، لیکن اختیار نہیں ہے کب کیسے، اس میں بناوٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیسے موت آ جائے گی، اور یہ موت کے فیصلے رب کے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو موت پر اختیار دیا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گیا، اسرائیل علیہ السلام، اور انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ذرا لیٹ جائے۔ انہوں نے پوچھا کیوں، کون ہو تم؟ کہا جی میں اسرائیل، کیوں لیٹوں؟ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا۔ کہا قریب آ، قریب کیا، ایک تماچا، کیا کیا؟ ملک الموت کو، ملک الموت جس کو جو سب کو مارتا ہے، موسیٰ کلیم نے تماچا مار دیا۔ جب تماچا مارا تو ملک الموت کی آنکھ نکل گئی، ایک آنکھ نکل گئی۔ سنا ہے کہ فرشتے نور ہوتے ہیں، سنا ہے فرشتے نور ہوتے ہیں، تو وہ جو جس کی آنکھ نکلی وہ کیا تھا؟ پتا کہ بے شک وہ نور تھا پر بشریت کے لبادے میں آیا تھا۔ کہتے ہو کہ اگر مصطفیٰ نور تھا تو طائف میں خون کیوں نکلا؟ ہم کہتے ہیں اسرائیل نور تھا تو اس کی آنکھ کیوں نکلی؟ تماچا لگ گیا۔ جب تماچا لگا اسرائیل علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ، یا اللہ یہ کیا کر دیا، کس کے پاس بھیج دیا؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل ہوا کیا؟ بولا جس کے پاس تو نے بھیجا موسیٰ کے پاس وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہوا کیا؟ کہا خدایا اس نے تو تماچا مار کے میری آنکھ بھی نکالی۔ اب اسرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کس نے بھیجا تھا؟ بولے بولے، کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے۔ تو وہ نمائندہ تو اللہ کا تھا نا، نمائندہ اللہ کا تھا نا، تو چاہیے تو یہ تھا
چاہیے تو یہ تھا کہ دیکھیں اگر کوئی پاکستان کا نمائندہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، اسے کوئی وہاں پہ تکلیف اور نقصان پہنچے تو پاکستان والے پوچھیں گے بھائی ہمارا نمائندہ تھا اس ملک سے کہ اسے نقصان کیوں ہوا؟ اب نمائندہ تو خدا کا تھا، بھیجا موسیٰ کے پاس، بھیجنے والا خدا، آنے والا اسرائیل، موسیٰ نے مارا تماچا، نمائندہ خدا کا تھا، واپس جا کے خدا کو بتایا جس کے پاس تو نے بھیجا تھا وہ مرنا نہیں چاہتا، اس نے مجھے تماچا مار دیا۔ اب اصول کے مطابق چاہیے یہ تھا کہ رب موسیٰ سے پوچھتا، اے موسیٰ میرا بھیجا ہوا نمائندہ تیرے پاس آیا، اس کا نام اسرائیل، تو نے اسے تماچا کیوں مارا؟ تجھے پتا نہیں اسے میں نے بھیجا تھا، میں نے بھیجا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا خدا موسیٰ سے پوچھتا، اے موسیٰ بتا یہ میرا نمائندہ تیرے پاس آیا تو نے کیوں مارا؟ اب جب اسرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں کہا نا مجھے موسیٰ نے تماچا مارا، اللہ نے موسیٰ سے پوچھا ہی نہیں بلکہ اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل بتا موسیٰ کے پاس گیا تھا، بھیجا بے شک میں نے، تو گیا کیسے تھا؟ اس نے کہا جیسے سب لوگوں کے پاس جاتا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں وہ میرا کلیم ہے؟ تجھے پتہ نہیں وہ میرا کلیم ہے؟ مطلب کیا؟ آج تو کلیم اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کل تو نے حبیب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آداب سکھائے جا رہے ہیں، آداب نبوت سکھائے جا رہے ہیں۔ آج تو کلیم اللہ کی بارگاہ میں گیا، کل تو نے حبیب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وہاں تو صرف آنکھ نکلی، اگر ایسا ہی تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا فرشتوں کی صف سے ہی نہ نکال دیا جائے۔ یہی وجہ تھی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آیا، بار بار غشی غالب اور دروازے پہ دستک، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پوچھا کون ہے دروازے پر؟ کہا انا عربی، ایک دیہاتی آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ کہتا ہے سرکار کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اب سوال کتنے ہیں؟ بولے دو۔ کون ہے اسرائیل، کہتا ہے دیہاتی۔ آیا کس لیے؟ سرکار کی روح مبارک کو قبض کرنے کے لیے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہتا ہے حضور کی زیارت کرنے کے لیے۔ سنا ہے فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ تو ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا، اس سے پاک ہے۔ تو کیوں کہا میں دیہاتی؟ کیوں کہا زیارت کے لیے؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ بتانا یہ چاہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، بے شک میں 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، لیکن یاد رکھو کوئی بھی فرشتہ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اپنی مسند لے کر نہیں آتا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادنا دیہاتی بن کے آتا ہے۔ اور کام کوئی بھی ہو اس کام کی نیت کر کے نہیں آتا، مصطفیٰ کی زیارت کی نیت کر کے آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زیارت کی نیت کر کے آتا ہے۔ کہا حضور کی زیارت، فرمایا اندر نہیں آ سکتا۔ حضور تو استراحت میں آرام فرما رہے ہیں، کیفیت ایسی ہے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی۔ بار بار غشی غالب تھی، تاریخ والے لکھتے ہیں روایات والے کہ بار بار غشی غالب تھی، اندر نہیں آنے کی اجازت۔ وہ واپس چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر دستک، پھر یہی سوال ہے جو آپ سیدہ پاک نے فرمایا نہیں اجازت، وہ پھر واپس چلا گیا۔ اب پھر بار بار آتا ہے، بار بار جاتا ہے، بار بار آتا ہے اور بار بار جا رہا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ تو صحیح، وہ جو بار بار آتا ہے بار بار جاتا ہے کدھر جاتا ہوگا؟ وہ جاتا کدھر ہوگا؟ آسمانوں پر؟ آسمانوں پر نہیں جاتا۔ اگر واپس آسمانوں پر جائے گا تو رب پوچھے گا اس کام کے لیے بھیجا کیا کر کے آیا؟ تو کدھر جاتا ہوگا؟ آسمان پر نہیں جاتا کہ خدا کا ڈر ہے کہ وہ پوچھے گا کدھر گیا تھا اور جو کام کہا وہ کر کے کیوں نہیں آیا۔ آسمانوں پر نہیں جاتا، خدا کا ڈر ہے، اور مصطفیٰ کے گھر میں نہیں جاتا کہ فاطمہ کا ڈر ہے۔ آسمان پر نہیں جاتا کہ خدا کا ڈر ہے، اندر نہیں جاتا کہ فاطمہ کا ڈر ہے، تو پھر کدھر جاتا ہوگا؟ وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوگا اور گھوم گھوم کے کہتا ہوگا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ جس نبی کی بیٹی کا مقام یہ ہے
کہ چاہے تو اسرائیل کو آنے دے اور چاہے وہ دروازے سے واپس بھیج دے. جس نبی کی بیٹی کا مقام یہ ہے چاہے تو اسرائیل کو اندر آنے دے, چاہے تو دروازے سے واپس بھیج دے. جس نبی کی بیٹی کا مقام یہ ہے اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا. اچھا حضور نے فرمایا فاطمہ یہ بار بار دروازے پر کون ہے؟ یا رسول اللہ کوئی دیہاتی ہے, آقا کوئی عربی دیہاتی ہے, اس لیے آیا ہے, کہتا نہیں آپ کی زیارت کرنی ہے. حضور نے فرمایا اسے آنے دو, یہ دیہاتی نہیں ہے. یا آقا کون ہے؟ وہ ہے جو آج باپ کو بیٹی سے جدا کرنے کے لیے آ رہا ہے, جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے. یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں, حضور پر غشی غالب, روایات میں ملتا ہے غشی غالب, یہی الفاظ ہیں, یہی الفاظ ہے کہ غشی غالب. اب جب غشی غالب ہو تو ہوش نہیں ہوتا. غشی کے غلبے کا مطلب کیا ہے کہ ہوش نہیں ہوتا. غشی غالب ہو تو ہوش نہیں ہوتا. تو جب ہوش نہ ہو تو علم نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا, بتانا پڑتا ہے غالب غشی ہوتی ہے فلاں بیٹا آ گیا تمہارا. نہ باپ کی پہچان, نہ بیٹے کی پہچان, نہ بیوی کی پہچان, نہ بچوں کی پہچان. جب غشی غالب ہو تو ہوش نہیں ہوتا. اب وہاں پہ روایت یہ ہے کہ غشی غالب تھی اور میرا مصطفیٰ بتا رہا تھا باہر کون ہے. حضور بتا رہے تھے کہ باہر کون ہے. تو پتہ چلا جس نبی کے پر غشی غالب بھی ہو تو علم کا یہ عالم ہے کہ غلبہ غشی کا آنے نہیں کر دیتے, اور پتہ ہے دروازے پہ کون ہے. تو میرا مصطفیٰ عام حالات میں میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا. رات مطلب بات مختصر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اسے آنے دو. اسرائیل علیہ السلام اندر آ گئے. حضور نے فرمایا کدھر آئے؟ یا رسول اللہ سلام عرض کرنے آیا. یہ میرے نبی کی بات ہے, آقا سلام عرض کرنے کے لیے آیا. حضور نے فرمایا اور اسرائیل کہا سلام بھی اور اللہ کا سلام بھی, اور اللہ کا پیغام بھی لے کے آیا. اتنی دیر سے آسمان سے جبریل امین علیہ السلام بھی آ گئے, اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو گئے, جبریل بھی قریب کھڑے ہو گئے, حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے, جبریل امین علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے. حضور فرما رہے ہیں اسرائیل سے, اے اسرائیل بتا کیا پیغام لے کے آیا ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, مجھے سلام بھی دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا تھا میرے محبوب سے پوچھ لینا امرت ان اطیعک, کملی والے اگر اجازت ہو تو آپ کی روح پاک کو قبض کر لیا جائے. اگر اجازت ہو آپ کی آقا, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح اقدس کو قبض کر لیا جائے. اب اجازت تو میرے مصطفیٰ پر آ گئی نا. اب حضور نے قریب جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہیں, میرے آقا نے جبریل کی جانب دیکھا, صرف دیکھا, حضور نے کچھ فرمایا نہیں. چونکہ 24,000 مرتبہ تو جبریل آ چکے تھے حضور کی بارگاہ میں, اور حضور کے دیکھنے کو بھی سمجھتے تھے. اب حضور کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے. جب حضور نے دیکھا نا جبریل کی جانب, تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کملی والے آقا مجھے اس بات کا علم نہیں کہ آپ کیا جواب دیں گے, وہ تو آپ کی مرضی ہے نا. اللہ نے تو آپ کو اجازت دے دی کہ محبوب سے پوچھ لینا کہ امرت ان اطیعک, کملی والے اگر اجازت ہے تو روح قبض ہو جائے, اگر حضور فرما دیں تو قبض کر لینا, فرما دیں. اب مرضی تو کملی والے آقا آپ کی ہے. آپ نے میری جانب جو نظر کرم فرمائی, جو آپ نے مجھ سے آنکھوں آنکھوں میں مشورہ مانگا ہے, آقا مجھے اور کوئی پتہ نہیں آپ جواب کیا دیں گے. مجھے بس ایک بات کا پتہ ہے, اللہ کو بڑا اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کا, اللہ کو بڑا اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کا. میرے آقا نے اس وقت فرمایا اللہم الرفیق الاعلی, مجھے رفیق کے اعلیٰ کے پاس لے چلو, مجھے رفیق کے اعلیٰ کے پاس لے جاؤ, مجھے رفیق کے اعلیٰ, اللہم الرفیق الاعلی. اب حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکالا. میں یہ تو نہیں بیان کر سکتا کہ کیسے نکالا اس انداز میں, بس اتنی بات کہتا ہوں کہ جبریل اور میکائیل جبرائیل اور اسرائیل کبھی بھی روئے نہیں. جس دن میرے مصطفیٰ کی روح اقدس کو نکلنے کا حکم آیا
اور جبریل بھی رویا اور اسرائیل بھی رویا. قیامت برپا ہو گئی مدینہ پاک میں. جس نے سنا وہ اپنے ہوش آواز گوا بیٹھا. صحابہ کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی کملی والے آقا ہمیں رخصت دے جائے. جو کھڑا تھا اس نے سنا وہ گر گیا، جو بیٹھا تھا اس نے سنا وہ اٹھ نہ سکا، جو چل رہا تھا اس نے سنا وہ رک گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب علم ہوا تو آپ دوڑے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اپنے چھاتی مبارک سے سینہ مبارک ننگا کیا اور حضور کے سینے سے لگایا اور حضور کی پیشانی پہ بوسہ دے کے عرض کرتے ہیں کملی والے آقا یار غار کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں نکل گئے اور نکل کر فرماتے تھے خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ کملی والے آقا کا وصال ہو گیا ہے. اور حضرت بلال حبشی کا عالم یہ تھا کہ آپ مجنوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں نکل گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو روک کے پوچھتے ہیں یہاں سے سرکار کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، آقا کو گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو میرے مصطفیٰ کی جگر کا ٹکڑا تھی، فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ حضرت سیدہ پاک آپ فرماتی ہیں سرکار کے وصال کے بعد روشن دن میرے لیے کالی سیاہ راتیں بن گئی. اور حضرت مولا علی شیر خدا کا دامن پکڑ کر پوچھتی ہیں اتنے پیارے چہرے پر علی کیسے مٹی ڈال کے آ گئے. قیامت برپا تھی مدینے میں، ہر گھر سے رونے کی آواز. مدینے کے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے تھے، عورتیں بھی رو رہی تھیں. ایک قیامت برپا ہو گئی. حضرات محترم ایک صحابی رسول جو مستجاب الدعوات تھے، ان کی ہر دعا اللہ قبول کرتا تھا. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی مولا اب کملی والا نہیں رہا تو میں ان آنکھوں کو کیا کروں گا، میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے. اللہ نے دعا قبول کی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کچھ عرصہ گزرا، لوگ ان سے کہنے لگے اب واپس دعا کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں واپس دے دے. تو وہ صحابی رسول کہتے فرماتے اب میں آنکھیں لے کر کیا کروں گا کیونکہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار تھے ویسا نہیں کوئی، اب میں کسے دیکھوں گا. یہ عالم تھا صحابہ کی محبت کا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی، قابل توجہ حضور نے وصیت فرمائی تھی بعیر غرس مدینے کا کنویں کا پانی ہے، کنواں ہے، اس کے پانی سے مجھے غسل دینا. اور حضور نے فرمایا وہ کنویں کا پانی جنت کا پانی ہے. آپ جاؤ تو آج بھی وہ کنواں موجود ہے، میں نے زیارت کی ہے، آپ بھی اس کنویں کی زیارت کریں. اللہ لے چلے ہم سب کو مدینے. حضور نے وصیت فرمائی بیری کے پتوں کے ساتھ مجھے غسل دیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل دینے لگے تو ایک معاملے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کیا تھا؟ بعض صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کو کپڑے اتار کر غسل دیا جائے اور باقی صحابہ یہ چاہتے تھے نہیں حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. اس بات پر صحابہ میں اختلاف ہوا. جب اس بات پر صحابہ میں اختلاف ہوا تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ میں اختلاف چل رہا تھا اور اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ کس طرح حضور کو غسل دیا جائے، کپڑے اتار کر جس طرح عام لوگوں کو دیا جاتا ہے یا کپڑوں سمیت غسل دے دیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اونگ آئی اور اس اونگ میں مجھے آواز آئی. وہ آواز کیا تھی؟ آواز تھی عائشہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو بتا کیوں نہیں دیتی کپڑے اتار کر تو مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کو غسل دینا کپڑوں سمیت غسل دے دو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل دیا گیا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب غسل دیا نا تو دوران غسل حضور کی آنکھوں میں پانی رک گیا، آنکھوں پر دوران غسل پانی ڈالتے ہوئے رک گیا. تو مولا علی شیر خدا نے وہ پانی ہاتھ سے یا کپڑے سے یا کسی شے سے صاف نہیں کیا،
مولا علی شیر خدا نے اپنے لب آگے کیے اور لبوں سے اس پانی کو چوس لیا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کسی نے پوچھا مولا علی شیر خدا سے، اے علی اتنا علم کہ سلونی اما شئتم دون العرش، کا یہ دعویٰ یا نبی نے کیا ہے یا علی نے کیا ہے کہ عرش کے آگے کی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو. اے علی اتنا علم کہاں سے لیا کہ اتنا علم لے لیا کہ میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی اتنا علم کہاں سے لیا؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے 2 جگہ سے لیا علم. پوچھا وہ کہاں سے؟ کہا جب میں پیدا ہوا میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان میرے منہ میں رکھی تھی، اور جب میرے مصطفیٰ کا وصال ہوا وہ رکا ہوا پانی میں نے پیا تھا، اللہ نے مجھے یہاں سے علم عطا فرمایا. بولو ذرا سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کو غسل کے بعد سفید یمنی چادروں کا کفن مبارک دیا گیا اور میرے آقا علیہ السلام کا جنازہ ہوا. یہ جنازہ ایسا جنازہ نہیں ہوا جیسا ہمارا اور آپ کا جنازہ ہوتا ہے، 4 تکبیر نماز جنازے والا. ایسا جنازہ سرکار کا نہیں ہوا، ایسا جنازہ نہیں ہوا. تو پھر کیسا جنازہ ہوا؟ حضور علیہ السلام کا جنازہ ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ بے شمار حکمتیں ہیں. اس میں ایک حکمت یہ ہے، اگر حضور کا بھی جنازہ 4 تکبیر والا جنازہ ہوتا تو تیسری تکبیر کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحیینا و میتینا، یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ دعا حاضر اس میت کے لیے، دعا حاضر یعنی اس مرنے والے کے لیے. خدا کو گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کو میت کہے، خدا کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میت کہے. اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر حضور کا جنازہ ہوتا 4 تکبیر والا تو تیسری تکبیر بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر، یا اللہ بخش. تو بخشش کی دعا تو اس کے لیے ہوتی ہے جس میں کے بارے میں پتہ نہ ہو، پتہ نہیں بخشا ہوا ہے کہ نہیں بخشا ہوا. دیکھیں نا آقا علیہ السلام نے عرض کی مولا ماں کی قبر پہ جاؤں، اللہ نے فرمایا محبوب جاؤ. حضور علیہ السلام ماں کی قبر پر گئے. جب ماں کی قبر پر گئے نا تو وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ماں کے لیے دعا کروں؟ اللہ نے فرمایا نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں. جب اللہ نے کہا نا نہیں تو کچھ لوگ کہنے لگے دیکھا اگر ماں معاذ اللہ مومنہ ہوتی اور مشرکہ نہ ہوتی تو حضور کو دعا کے لیے کہا جاتا. یہ دعا سے روک دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک کے لیے کافر کے لیے دعا کرنا منع ہے. یہ ان کا ایمان ہے، یہ ہمارا نہیں. ہمارا کیا ہے سنیں اور اپنے علماء کو دعائیں دیا کریں جنہوں نے یہ حکمتیں نکالی اور قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں. خدا کی قسم وہ کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت سیدہ آمینہ مومنہ تھی، حضرت سیدہ آمینہ مومنہ تھی، اللہ نے جو کہا نا حضور نے کہ مولا دعا کروں، اللہ نے فرمایا نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافرہ تھی. مطلب یہ تھی کملی والے دعا تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کے بارے میں شک ہو، پتہ نہیں بخشا ہوا کہ نہیں بخشا ہوا. تو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا ہے، تیری ماں تو پہلے ہی بخشی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ایک رومال تھا ان کے پاس، وہ جب میلا ہوتا وہ آگ میں پھینکتے. کپڑے کا رومال میلا ہوتا آگ میں پھینکتے، جب میل اترتی جھاڑ کے رکھ لیتے. صحابہ حیران ہو گئے، ابو ہریرہ یہ کون سا کپڑا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے، اس کو دھوتا نہیں، یہ آگ میں جلتا نہیں؟ انہیں کہا نہیں. پوچھا کیوں؟
کہا یہ وہ کپڑا ہے سرکار میرے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک اس کپڑے سے نہیں مس کیے، صرف مس کیے، اگر یوں کہوں کہ کپڑا جو ہے کپڑا وہ صاف ہوا حضور کے ہاتھوں سے لگ کے، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگ کے صاف ہوا۔ کہا اس کے بعد میں نے کبھی دھویا ہی نہیں، جب میں لائے آگ میں پھینکتا ہوں، ارے یہ مصطفیٰ جس کپڑے کو ہاتھ لگا دے اس کو آگ جلا نہیں سکتی، جس ماں کے پیٹ میں میرا مصطفیٰ 9 ماہ رہے، مجھے بتاؤ وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے؟ اچھا یہ ہو سکتا ہے یہ میرا جواب عقلی ہو، عشقی ہو، واعظی ہو، لیکن کوئی دلیل ٹھوس بھی تو ہونی چاہیے۔ سنیں ٹھوس دلیل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی مولا میں ماں کی قبر پہ جاؤں؟ اللہ نے فرمایا محبوب جا۔ اب حضور جب گئے تو اللہ نے فرمایا محبوب دعا، بولے دعا نہیں کرنی، تو دعا کیوں نہیں کرنی؟ ہم کہتے ہیں کہ بخشے ہوئے، جو بخشا ہو اس کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ کیسے؟ دیکھیں جب نابالغ بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو تیسری تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لینا ومیتنا، بولو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا، بچی ہو تو اللہم اجعل حالنا فرطا اجعل لنا اجرا وزخرا، یہ دعا پڑھتے۔ یہ بچے کے لیے تو دعا ہی نہیں، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنا۔ اس بچے کے لیے دعا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے، تو جو بخشا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ چلیے اس پر بھی ایک اور ٹھوس دلیل میرے ذہن میں آ گئی۔ حضور نے عرض کی مولا ماں کی قبر پہ جاؤں؟ اللہ نے فرمایا محبوب جاؤ۔ حضور نے عرض کی مولا دعا کروں؟ اللہ نے فرمایا نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ مومن کافر کے لیے نہیں دعا کرنی چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کافر کی قبر پر جانا جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کافر کی قبر پر جانا جائز ہے؟ نہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ توبہ پڑھو، سورہ توبہ۔ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کافر کی قبر پر جانا منع ہے، کافر کی قبر پر جانا۔ اگر میرا کملی والے مصطفیٰ کی ماں ایمان والی نہ ہوتی، جب اللہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نے عرض کیا مولا ماں کی قبر پر جاؤں، اللہ فرماتا نہ جا، تو سمجھ آ جاتی۔ اب اللہ نے کہا جا، جبکہ قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر جانا منع ہے، اور اللہ کہتا ہے جا۔ اس کا مطلب ہے مومنہ تھی تو کہہ دیا جا، جب گئے تو کہا دعا کروں، کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کملی والے تیری ماں تو پہلے ہی بخشی ہوئی ہے، اور اگر میں یوں کہوں تیری ماں کے صدقے میں میں نے کئی کو بخش دینا ہے، اس کے لیے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور علیہ السلام کا جنازہ اس لیے 4 تکبیر والا نہیں ہوا کہ اگر جنازہ ہوتا تو تیسری تکبیر کے بعد پڑھا جاتا اللہم اغفر، یا اللہ بخش۔ اب پیچھے کون ہے؟ حضور، آگے کون ہے؟ کملی والا مصطفیٰ۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ صحابہ میرے مصطفیٰ کو آگے رکھ کر تم یہ کہو اللہم اغفر۔ بخشش کی دعا تو اس کے لیے کی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ پتہ نہ ہو کہ بخشا ہوا ہے کہ نہیں بخشا۔ صحابہ تمہاری کیا مجال کہ میرے مصطفیٰ کو آگے رکھ کر اللہم اغفر کہو؟ میرا مصطفیٰ صرف بخشا ہوا نہیں، میرا مصطفیٰ تو ساری امت کو بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پہ کہنا ہے تو اللہم اغفر نہ کہو، اللہم صلی علی محمد کہو۔ تو صحابہ کی 10 کی تولیہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب بات جتنی میں نے کی ہے اس کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں، اس کا خلاصہ لانا چاہتا ہوں۔ میں نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام پر موت آئی، میں نے بیان کیا کہ حضور کو غسل دیا گیا، میں نے بیان کیا کہ حضور کو کفن مبارک دیا گیا، میں نے بیان کیا کہ حضور کا جنازہ بھی ہوا جیسا بھی ہوا، بے شک وہ درود پاک کی صورت میں ہوا۔ میں نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کو قبر انور میں بھی اتارا گیا۔ تو پھر یہ جو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں وہ کدھر گیا؟ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے، یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہے؟
اگر یہ سب کچھ ہوا تو حضور کیسے زندہ ہے؟ بس یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے روح مصطفیٰ، سنیں پوری توجہ کے ساتھ تاکہ پچھلی ساری گفتگو آپ کو سمجھ آ جائے. جسم مصطفیٰ سے روح مصطفیٰ کو نکالا، جسم مصطفیٰ سے روح مصطفیٰ کو نکالا گیا. اب اللہ کے پاس قرآن کہتا ہے روح رکھنے کی دو جگہ ہیں. کتنی جگہ ہیں؟ دو جگہ. ایک کا نام ہے سجین اور دوسرے کا نام علیین. دو جگہ ہیں سجین اور علیین. جتنے بھی کافر ہیں ان کی روحیں اللہ تعالیٰ سجین میں ڈالتا ہے، اور جتنے بھی مقربین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحیں علیین میں رکھتا ہے. اب اللہ کے پاس روح مصطفیٰ رکھنے کی ایک جگہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ علیین. کیا نام ہے؟ بولے علیین. کیا نام ہے؟ اللہ کے پاس روح مصطفیٰ رکھنے کی جگہ کون سی ہے؟ سارے بولو علیین. ایک جگہ ہے، قرآن کہتا ہے علیین. اب علیین ایک جگہ یہاں سے روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے نکالا. جب روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے نکالا گیا، اب خدا کے پاس تو ایک جگہ ہے علیین میں روح مصطفیٰ کو رکھنے کے لیے، جگہ اور کوئی نہیں. رب کا قرآن میں اپنے محبوب سے وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اب پچھلی گھڑی کون سی تھی؟ جسم مصطفیٰ، جہاں سے روح نکلی. پچھلی گھڑی کون سی تھی؟ جسم مصطفیٰ. جسم مصطفیٰ سے نکال کر اللہ تعالیٰ رکھتا روح مصطفیٰ کو علیین میں، تو وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ علیین سے اعلیٰ تو جسم مصطفیٰ تھا. وہ وعدہ ہی پورا نہیں تھا جو رب نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کہ محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اگر اللہ تعالیٰ روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے نکالتا ہے اور نکال کے علیین میں رکھے تو وہ جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ علیین جسم مصطفیٰ علیین سے بھی اعلیٰ ہے. اب وہ خدا ہے، قادر مطلق ہے، چاہتا تو اپنے مصطفیٰ کی روح کے لیے سارے قانون بدل دیتا، ضابطے بدل دیتا. اس روح مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ عرش اولا پہ رکھ دیتا، عرش اولا پہ رکھ دیتا. چاہتا قانون بدل دیتا، روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے نکال کر جنت میں رکھ دیتا. چاہتا تو قانون بدل دیتا، روح مصطفیٰ کو نکال کر خانہ کعبہ میں رکھ دیتا. کیونکہ یہ روح مصطفیٰ ہے، لیکن میرے رب نے عرش پر بھی روح مصطفیٰ کو نہیں رکھا. میرے مصطفیٰ نے جنت میں بھی روح مصطفیٰ کو نہیں رکھا. میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کی روح کو کعبے میں بھی نہیں رکھا. بھلا کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ وعدہ جو تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا جسم علیین سے بھی اعلیٰ، جسم مصطفیٰ عرش اولا سے بھی اعلیٰ، جسم مصطفیٰ جنت سے بھی اعلیٰ، جسم مصطفیٰ کعبے سے بھی اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں بھلا کیسے اعلیٰ ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے معراج کی رات کا منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا مصطفیٰ ہے، عرش اولا کی طرف چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ عرش اولا آیا، خدا نے فرمایا کملی والے آتا چل. میرا مصطفیٰ آتا گیا، عرش آ گیا. جب عرش آیا خدا نے فرمایا محبوب آ جا. میرا مصطفیٰ جوڑے اتارنے لگا. آواز آئی محبوب جوڑوں سمیت آ جا. میرا مصطفیٰ جوڑوں سمیت جب عرش اولا پہ گیا، جب عرش اولا پہ جوڑوں سمیت گیا، اب خدا نے فرمایا محبوب اب ذرا نیچے دیکھ. یہی تو بتانا چاہتا ہوں 14 طبق کی کائنات پر عرش محیط ہے. ساری کائنات کے نیچے عرش ہے، عرش ساری کائنات کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر میرے مصطفیٰ کے جوڑے ہیں. فرمایا محبوب اب ذرا نیچے دیکھ. اب میرے مصطفیٰ نے جب نیچے دیکھا تو منظر کچھ یوں تھا کہ میرے مصطفیٰ کے سر اقدس پر امامہ تھا، والضحیٰ کا چہرہ تھا، پھر واللیل کا صحرا تھا، علم نشرہ کا سینہ تھا، مازاغ البصر کی آنکھیں تھیں، ید اللہ کے گوڑے ہاتھ تھے، وجہ اللہ کا چہرہ تھا، وما رمیت کے بازو تھے، وما ینطقو کی زبان تھی، لعب رو کی جان تھی، لب اس کے لالی تھے، خط اس کے مشکی تھے، زلف عنبری تھے. وہ پیاری پیاری چال والا تھا. عرش اولا پہ جب جلوہ گر ہوا خدا نے فرمایا محبوب ذرا نیچے دیکھ. میرے مصطفیٰ نے دیکھا. اب نیچے کیا ہے؟ میرے آقا کے جسم اقدس پر جو لباس جنت کا وہ لباس ہے. لباس کے نیچے کیا ہے؟
जो जोड़ों के मुस्तफ़ा के जोड़ों के नीचे आए, भला वो मुस्तफ़ा के जिस्म अक़दस से आला कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं अरे ये तो इसकी बात है, लेकिन जन्नत से आला, हुजूर का जिस्म जन्नत से आला कैसे है? तो मैं कहता हूँ आओ मैं आपको मस्जिद नबवी में ले चलता हूँ। मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है, मेरे आका मिंबर पर जलवा फरोज हैं, मेरे मुस्तफ़ा के लब हिलते हैं, हुजूर के जब हिला करते थे सहाबा मुस्कुरा पड़ते थे, हुजूर जब बोलते थे रहमत के मोती रोलते थे, हुजूर जब मुस्कुराते थे दंताने मुबारक से नूर की शुआएं निकला करती थी। मेरा आका मिंबर पर जलवा अफरोज होकर हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया सहाबा मेरे उस हुजरे से लेकर मेरे इस मिंबर तक और मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जहाँ मेरा मुस्तफ़ा कभी आता था, कभी जाता था, कभी जाता था, कभी आता था, जहाँ मुस्तफ़ा के कदमैन लगते थे, फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। ये जो जितना हिस्सा मिंबर से और मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान है, फरमाया रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। कमली वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है। जन्नत तो जहां मेरे मुस्तफ़ा के कदम लग जाते हैं वो जन्नत बन जाती है, जहां हुजूर के कदमैन लग जाते हैं वो जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। इसीलिए किसी दीवाने ने कहा है ना मदीने के बारे में, ये है अर्ज़े जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है, ये है अर्ज़े जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है। जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है, जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। पता चला मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म इल्लियीन से भी आला, मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म जन्नत से भी आला और मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म काबे से भी आला। आप कह सकते हैं काबे से आला कैसे? तो मैं आपको लेना चलूँ मस्जिद क़िबलातैन में, और मस्जिद क़िबलातैन है, ज़ोहर की नमाज का वक्त है, हुजूर ऐन हालत जमात में है, सहाबा ऐन हालत नमाज में है, हुजूर अपने अपने मुसल्ले पर जलवा फरोज हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं। ज़ोहर की नमाज में हुजूर की एक रकत मुकम्मल हुई, हुजूर ने दूसरी रकत मुकम्मल की, तीसरी रकत के लिए मेरा कमली वाला उठ के खड़ा हुआ। बैतुल मुक़द्दस क़िबला है, इधर बैतुल मुक़द्दस है, इधर खाना काबा है। हुजूर उठ के खड़े हुए तीसरी रकत में, चेहरा अनवर मेरे मुस्तफ़ा का इधर है। हुजूर ने आसमान की जानिब देखा, जब यूँ आसमान की जानिब देखा ना दौरान नमाज हालत नमाज, मेरे मुस्तफ़ा ने आसमान की जानिब अपना चेहरा अनवर उठाया, आवाज़ आई कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। एक कमली वाले तो आसमानों की तरफ देख रहा है, हम भी तो तेरे ही चेहरे को देख रहे हैं, हम भी तो तेरा ही चेहरा तक रहे हैं। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। अल्लाह ने फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। कमली वाले तू आसमान की तरफ देख रहा है, हम तुझे देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अब तेरी मर्जी है, तरदा तेरी मर्जी, क्या कर जहां मर्जी अपना रुख अनवर फेर, रुख अनवर फेरना तेरा काम, उसको किबला बनाना मेरा काम। अब मर्जी मेरे मुस्तफ़ा की, मर्जी मेरे कमली वाले की। हुजूर चाहते अपना रुख अनवर गारे हिरा की तरफ करते, गारे हिरा किबला बन जाता, गारे सौर की तरफ करते, गारे सौर किबला बन जाता, मस्जिद नबवी की तरफ करते, मस्जिद नबवी किबला बन जाता, मस्जिद कुबा की तरफ करते, मस्जिद कुबा किबला बन जाता, जबल नूर की तरफ करते, जबल नूर किबला बन जाता, गारे सजदा की तरफ करते, गारे सजदा कबल किबला बन जाता। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। कमली वाले तेरी मर्जी। अब मर्जी तो मेरे मुस्तफ़ा की थी ना, अब मेरे मुस्तफ़ा ने न कहीं और रुख अनवर फेरा, अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से हटाया, खाना काबा की तरफ किया। तो फिर मुझे कहने दो काबा काबा है, काबा काबा ही रहता, काबा काबा ही था। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए
قبلہ تو رخ مصطفیٰ نے بنایا، وہ جس طرف نظر نہیں آتے وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ انور وہ جدھر موڑ دیتے ہیں۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کے رخ انور کی برکت ہے نا، رخ انور بھی تو جسم مصطفیٰ ہے نا، اور میرے آقا نے رخ انور پھیرا تو کعبہ قبلہ بنا، تو بات سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس روح مصطفیٰ، آخری بس جملہ، میرے مصطفیٰ کے پاس روح مصطفیٰ رکھنے کے لیے اللہ کے پاس صرف دو جگہ تھی، ایک سجین ایک علیین۔ اللہ کا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے ہاتھ آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اللہ علیین میں رکھتا تو علیین سے اعلیٰ جسم مصطفیٰ، اللہ روح مصطفیٰ کو عرش میں رکھتا تو عرش سے اعلیٰ جسم مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ جنت میں رکھتا جنت سے اعلیٰ جسم مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ روح مصطفیٰ کو کعبے میں رکھتا تو کعبے سے اعلیٰ جسم مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے 14 طبق کی کائنات کو دیکھا، 14 طبق کی کائنات میں سب سے اعلیٰ جسم مصطفیٰ تھا، ادھر وعدہ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ خدا نے روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے نکال کر کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون بھی پورا کیا، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت دیکھا کہ کائنات میں جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی شے نہیں۔ خدا نے روح مصطفیٰ کو نکال کر واپس روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں اس انداز میں منتقل کر دیا کہ دل اپنی طلب کو صادق تھا، گھبرا کے سوئے مطلوب گیا، دریا سے ہی موتی نکلا تھا، دریا میں ہی موتی ڈوب گیا۔ اسی لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے، بولو بولو، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، بولو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور جس جو ذوق شوق محبت کے ساتھ آپ احباب یہاں پہ بیٹھے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں اگر غلط بھی ہیں تو مولا ہماری نیتیں نہ دیکھ، اپنے مقام مرتبہ اپنی غفوری رحیمی کے تحت ہمیں عطا فرما۔ اگر آپ کو شک لگتا ہے نا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھو کہ داتا سے کیا ملا تھا، یہ قبروں والے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کے دربار میں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ تنظیم العزیز والے دیکھ لیں گے بھائی میں آیا وہاں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ کہ ہم آئے ہیں کچھ لے کر جائیں، ہم آئے ہیں کچھ لے کر جائیں۔ کوئی ایک آدھا پھول آپ ہی لے آیا کریں وہ قبر پر رکھنے کے لیے، اس سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ کچھ پڑھائی کر کے پڑھ کر ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ پیش کیا کریں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی خوش ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ دیتا ہے۔ تو لینے کا یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ مرید ہیں سارے، تو لینے کا یہ طریقہ ہے کہ قبر والے کو خوش کیا کریں۔ اور وہ خوش کیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھے عمل کریں گے یہ خوش ہوگا۔ وہ خوش کیسے ہوں گے؟ جو ان کا مشن ہے ان کو پایا تکمیل کی طرف لے کر جائیں، ان کے بازو بنے۔ کچھ نہیں دے سکتے وقت دے دیں، کچھ نہیں دے سکتے کچھ نہ کچھ تو دے سکتے ہوں گے نا، جو آپ کے پاس توفیق ہے وہ کرے، تو وہ پھر قبر والا بابا خوش ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ لاکھوں روپیہ دو تو پھر وہ خوش ہوں گے۔ آپ کی اوقات اگر لاکھوں والی نہیں ہے، ہزاروں والی ہے، ہزاروں والی نہیں ہے، سینکڑوں والی ہے، جتنی بھی ہے وہ بھی کریں، لیکن مشن کو بھی ان کے مشن پر۔ پیر مرید وہ ہوتا ہے جس کو رنگ چڑھ جائے پیر کا، مرید وہ ہوتا ہے جس کو رنگ چڑھ جائے پیر کا، اپنے اوپر رنگ چڑھائے، دور سے نظر آئے کہ یہ ان کا ہی مرید ہے۔ اور رنگ کا مطلب یہ نہیں کہ تو رنگ ہوئے تو بچوں پنگ ہوئے، مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ صاف شفاف تھے۔ بلکہ کچھ صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت، حالت، صورت، جسم، لباس تم بنا لو، اوپر سے اندر سے وہ خود بنا لیں گے۔ تو یہ نیت کر کے ہم ضرور جائیں تو انشاءاللہ تب ملے گا۔ وقت زیادہ لینے کی بھی معذرت فرما رہے ہیں۔